کل آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے وہ پورا واقعہ سنا تھا۔ آج آپ کے سامنے ایک عظیم بحث ہے، ایک عظیم تاریخ، ایک عظیم قوم کی تاریخ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہماری اور آپ کی طرح اس وقت پوری دنیا پہ فضیلت بخشی تھی، اور وہ قوم ہے قوم بنو اسرائیل، جس کو آج ہم لوگ یہودی کہتے ہیں۔ یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کے دو نام ہیں، بنو اسرائیل بھی ان کو کہتے ہیں اور یہودی بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر آپ سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ہاجرہ اور سارہ۔ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس وقت یہ دودھ پیتے بچے تھے، کون؟ اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے دونوں کو لا کے بسایا تھا اس جگہ جہاں آج خانہ کعبہ۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی چڑیا تک بھی موجود نہیں تھی۔ وہ پورا واقعہ آپ بقرعید کے موقع سے سنتے ہوں گے تقریروں میں۔ ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑ کے حضرت ابراہیم پہلی بیوی کے پاس چلے گئے، فلسطین کے اندر، کافی دور ہے وہاں سے۔ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت سارہ سے، دوسری بیوی سے دوسرے بیٹے۔ اس نسل میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اللہ کے رسول نبی بنے 40 پشتوں کے بعد، یعنی 4000 سال کے بعد صرف ایک نبی آیا، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے ادھر کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام سارہ سے، وہ بھی نبی بنے۔ پھر ان کے جو لڑکے ہوئے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ان کو کہتے ہیں اور اسرائیل بھی ان کا نام تھا۔ اسرائیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جو آج بھی یہودی لوگ بولتے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے محب اللہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے نبی۔ ان کے 12 بیٹے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں سے 11ویں نمبر کا جو بیٹا، ان کا نام یوسف علیہ السلام ہے، وہ نبی بنے۔ اور ان کا پہلا والا جو بیٹا تھا یہودا، اس کا نام تھا یہودا، جس کے نام سے آج پوری یہودی بنو اسرائیل کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی۔ بنو اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ پورے جتنے بھی یہودی ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ ان کو بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں اور یہودی بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، 4000 سال کا دور ایسا گزرا ہے کہ سارے نبی اسی قوم میں مبعوث ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس بیچ میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں نبی ہوئے، ایک ایک وقت میں 2 3 نبی ہوئے، اور وہ سارے کے سارے نبی صرف قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کو صرف اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ ہی ہے جن کو پوری دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، انٹرنیشنل، پوری دنیا کے لیے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں مجھے ایسی دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز نصرت بالرعب، بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے رعب کے ذریعے مدد کی گئی 1 مہینے کے مسافت پر، یعنی اللہ کے رسول یا ان کے ماننے والے جہاں ہیں، ان کا رعب وہاں سے 1 مہینے تک مسافت جو ہے 100 کلومیٹر مان لیجئے، اس زمانے کا پیدل اگر کوئی چلتا تھا ایک دن میں 20 کلومیٹر، تو 30 کو اگر 20 سے گنا کرتے ہیں 600 کلومیٹر ہوتے، 600 کلومیٹر تک مسلمان کا رعب ہوتا تھا غیر مسلموں پر۔
یہ آج ہمارا آپ کا روب نہیں رہا ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ ایک خصوصیت تو یہ تھی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ دوسری خصوصیت اللہ کے رسول کو جو ملی کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا، پوری کی پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی۔ ہماری امت کے لوگ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جہاں ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھیں گے۔ جس طرح سے آج بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عبادت گھروں میں ہی عبادت کر سکتے ہیں، باہر نہیں۔ عیسائی اپنے گرجا گھر میں ہی عبادت کرتے ہیں، باہر روڈ پہ نہیں کر سکتے وہ۔ یہودی بھی اپنے گرجا گھر میں، یہ اہل ہنود بھی جو آپ کے ہیں یہاں وہ اپنے مندر میں ہی کرتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی کہ پوری روئے زمین آپ کے لیے مسجد ہے، لہٰذا جہاں نماز کا ٹائم ہو آپ وہیں پڑھ لیجئے۔ اور اسی کے ساتھ الگ نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ایک خصوصیت آپ کو اور یہ ملی کہ پوری روئے زمین کی پاک مٹی آپ کے لیے پانی نہ ملنے پر تیمم کے لیے، وضو کے لیے تیار کی گئی کہ آپ جہاں چاہیں پانی نہ ملے تو تیمم سے نماز پڑھ لیجئے آپ۔ یہ بھی کسی نبی کو نہیں ملی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا لعامۃ الناس وبعثت لعامۃ الناس، میں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ مخصوص قوم کے لیے آئے۔ پھر ایک خصوصیت یہ ملی آپ کو کہ مال غنیمت کو آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت جو مال ہاتھ آتا ہے جنگ کے موقع پر غیر مسلموں سے، اس کو مسلمان بانٹ کے کھا سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے جنگ کے موقع پر جو مال غنیمت آیا اس تمام مال کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا گیا، آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے اس کو جلا دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے، ان کی قربانی ہماری آپ کی طرح بانٹ چٹ کے کھاتے نہیں تھے، بلکہ ایک آگ آتی تھی اسے جلا ڈالتی تھی، ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب آگ جس کی قربانی پہ نہیں آئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ سب خصوصیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو بنو اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بنو اسرائیل کو ہی سمجھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ مشہور انبیاء، ان کے علاوہ بہت سارے نبی ہیں۔ اب ایک عرصے تک نبی آتے رہے سب کے سب اسی قوم میں، اس قوم کو یہ گھمنڈ ہو گیا کہ جب بھی نبی آئیں گے وہ ہماری قوم میں آئیں گے۔ ان کے تصور سے یہ بات نکل گئی کہ کسی دوسری قوم میں بھی نبی ہو سکتے ہیں کیا؟ لہٰذا اللہ کے رسول جب مبعوث ہوئے تو یہودی ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینے میں تھے، اس وقت آبادی تھی مدینے میں، بہت بڑی آبادی تھی یہودیوں کی، بنو نذیر، بنو قنیقہ، یہ سب بڑی بڑی آبادیاں تھیں ان لوگوں کی۔ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ بعد میں کچھ علماء جو تھے ان کو مسلمان ہوئے، کس کو اللہ نے ہدایت دی، بلکہ وہ آج بھی زیادہ تعداد میں یہودی مسلمان نہیں ہوتے، عیسائی بہت مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایک رنجش ہے کہ نبوت تو ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان سے مخصوص ہے، عربوں میں بھلا نبی کیسے ہو سکتا۔ بہرحال آج جو آپ کے سامنے میں آیتیں آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو، جو اس قوم پر عنایتیں تھیں، مہربانیاں تھیں، اور جو انعام اللہ نے کیا ان کے اوپر، جو ہم لوگوں پر بھی اللہ کے بڑے انعامات ہیں لیکن ایسے ایسے انعامات نہیں جو ان کے اوپر ہوا ہے، اور ان کی بدماشی، بدعملی اور ان کے نالائقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ پد چھین لیا جو اس وقت ان کو دیا گیا تھا کہ ساری دنیا میں تم افضل امت ہو، اللہ کے محبوب امت ہو، تم چہیتے ہو تم اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ان سے چھین کر کے مسلمان کو دیا، اور آج اس وقت دنیا کے اندر آپ محبوب ترین مخلوق ہیں اللہ کے نگاہ میں، کیونکہ آپ اہل توحید ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ بھی اہل توحید تھے، وہ بھی بڑے نیک تھے، پارسات تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا۔ آج وہ بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ گنتی کرائے گا کہ دیکھو اے یہودیو،
میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تم سب ایمان لے آنا. تمہاری کتاب میں یہ بات بتائی گئی تھی تورات کے اندر، اور نبی کی بشارت تھی، نبی کا حلیہ بیان کیا گیا، نبی کے بارے میں وہ ساری علامتیں بیان کر دی گئی. تم پہچانتے ہو نبی کو کہ یہ آخری رسول ہیں. اور قرآن میں ایک آیت میں تو یوں کہا گیا کہ یعرفونہم کما یعرفو ابناہم. یہ یہودی لوگ اللہ کے رسول کو تو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا. مگر اس کے باوجود بھی اس قوم نے ایمان لا کے نہیں دکھایا. اپنے آج بھی یہ قوم اس قدر بدتمیز ہے کہ پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے. ایک ملک ہے چھوٹا سا اسرائیل، وہ بھی مسلمانوں نے دیا خطہ. عالمی جنگ کے بعد ساری دنیا نے مل کے مسلمانوں سے خطہ مانگا، ان یہودیوں کے لیے فلسطین کے ایک علاقے میں بسایا. آج مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر کے پورے فلسطین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایریا صرف باقی ہے جس میں مسلمان ہے، اس کو بھی چھیننے کے لیے رات دن لڑائی کر رہے ہیں. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو، نصیحت ہمارے لیے اس میں عبرت یہ ہے کہ ہم جب کسی قوم کو انعامات سے نوازتے ہیں اور جب وہ اس پہ پورا نہیں اترتا تو ہم چھین بھی لیتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو افضل امت قرار دیا. قرآن میں کہا آپ کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. یہ امت مسلمہ کو کہا گیا. تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو. لیکن آج ہم میں سے کوئی بھی اس فرض کو نبھا نہیں رہا. اچھی باتوں کا آپ حکم دے دو گے، لیکن اگر کوئی بری بات ہے، ان کے اندر کوئی برا کام کر رہا ہے تو آپ روکتے نہیں ہو کہ یہ ناراض ہو جائے گا. آج علماء بھی اتنے گر گئے ہیں کہ وہ اچھی باتوں کا تو حکم دیتے ہیں، لیکن آپ کی کمیاں نہیں بتائیں گے. وہ آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائے، ان کی دعوتیں بند ہو جائے. آج ہماری کمیوں کو اجاگر نہیں کرتے علماء، عوام کو بتاتے نہیں کہ آپ میں کیا کیا برائیاں ہیں. بلکہ دونوں چیز ہونی چاہیے نا، آپ کی اچھائیوں پر آپ کو مبارکباد دیا جائے، آپ کی برائیوں پر آپ کو آگاہ کیا جائے کہ جہنم میں لے جانے والا عمل. تبلیغ کے اندر، دعوت کے اندر یہ دونوں ہی باتیں آتی ہیں، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر وہ بری خصلتیں کیا تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مقام چھینا جس مقام پر وہ تھے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ نے فرمایا اے بنو اسرائیل، اے یہودیوں، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. آخری رسول پر ایمان لانے والی بات پورا کرو. تم سے وعدہ لیا تھا میں نے اور تم نے وعدہ کیا تھا. اوف بعہدکم، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں بھی تمہیں تمہارے مقام پہ رکھوں گا اور تمہیں جنت دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم لوگ اے یہودیو ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن تمہاری کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ منع کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے. تمہارا قرآن تصدیق کرتا ہے، بتاتا ہے کہ نہیں وہ بھی اپنے وقت میں اللہ کی کتاب تھی، ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے چاہیے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بنو، پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں تھیں، تم دین پر چل رہے تھے. تم ہی پہلے منکر ہو جاؤ گے تو یہ مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے مشرکین جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، وہ بھلا کیسے ایمان لائیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے مت بیچو. یہ وبا عام ہو گئی تھی یہودیوں میں کہ پیسے لے لے کے مسئلے بدلتے تھے. امیر آدمی جب زنا کر لیتا تو اس کو چھپا دیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ نہیں یہ قانون یہاں نافذ نہیں ہوتا، لیکن وہی غریب آدمی جب کرتا تو اسے سنگسار کروا دیا کرتے تھے. پیسے لے کے مسئلے کو بدلا کرتے تھے. یہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ایک ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہیں. اور تم جان رہے ہو کہ یہ سب کرنا بڑا جرم ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
اور رکوع کرنے والے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو۔ پھر اللہ نے کہا تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، وہ خود اپنے آپ کے لیے بھول جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں کہ یہ دین جس طرح سے اوروں کے لیے تمہارے لیے بھی تو ہے؟ سب نماز پڑھیں اور مولوی ٹھاٹ کریں، سب زکوٰۃ دیں مولوی زکوٰۃ نہ دیں، سب روزہ رکھیں مولوی روزہ نہ رکھے، کہ آپ پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو بتاؤ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور کسی طرح کی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، چاہے مالی جانی، کسی طرح کی مصیبت آئے تو نماز سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد طلب کرو، وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد طلب کرو، یعنی صبر کرو اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر، اور نماز پابندی سے پڑھو، اور نماز کے ذریعے اللہ سے اپنی مصیبتوں کو دور کراؤ۔ ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ہم سب لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری چیز ہے، وقت پہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ بڑی بھاری چیز ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ رب سے ان کو ملاقات ہونی ہے، میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہونا ہے۔ جسے قیامت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نماز ان کے لیے بھاری نہیں۔ گویا جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، یہ مان کے چلیے کہ اس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے یا بہت کمزور ہے۔ اگر ایمان بالآخرہ ہو آپ کے پاس، آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ کل رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو نماز کیسے آپ چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ ہزاروں پیسے پڑے ہوئے آپ کے بینک میں، لیکن کل آپ نہیں کمائیں گے تو بیلنس کم ہو جائے گا، پھر آپ اٹھ کے صبح سے لے کے شام تک کماتے ہیں۔ چنتا ہے، کوئی چیز مہنگی ہو جائے اس سے پہلے کہ مہنگی ہو آپ اسٹاک کر لیتے ہیں گھر میں۔ تو بھلا اس بات کی چنتا آپ کو کیوں نہیں؟ آپ کے ابا مر گئے، دادا مر گئے، خاندان چلا گیا، پوری دنیا جا رہی ہے، آپ کو ہی مرنا ہے اور آپ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو پھر آپ بھلا نماز کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا بہت بھاری ہے، مگر ڈرنے والوں کے لیے کوئی بھاری نہیں، جنہیں یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہونی۔ یہ بات ختم ہو گئی، اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا بنو اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، سب سے پہلی تو یہ نعمت ہے کہ سارے جہان کے لوگوں پر تمہیں میں نے فضیلت دی، اپنا محبوب بندہ بنایا۔ یہ مقام معمولی مقام نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہم آپ کے کام آئیں گے، نہ آپ میرے کام آئیں گے، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہاں شفاعت بھی نہ ہوگی، سفارش بھی نہ چل سکے گی ارے گرے نتو خیرے کی۔ شفاعت ہوگی تو پھر جب اجازت ملے گی اللہ کے رسول کو تبھی جا کے ہوگی، اور جس کے حق میں اجازت ملے گی اسی کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول یا کوئی نیک یا کوئی مومن بندہ جس کی چاہے شفاعت کر لے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو حکم دے گا کہ تم دعا کرو، تمہارے ذریعے میں ان 10 لوگوں کو جنت دے سکتا ہوں۔ ہر ایک کو من پسند لوگوں کی شفاعت نہیں ہو پائے گی، اللہ تعالیٰ وہ کوٹا فکس کر دے گا، فلاں فلاں کی تم شفاعت کرو۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس میدان محشر میں پیسہ بھی نہیں چلے گا، لین دین سے بھی کام نہیں چلنے والا ہے، کرنسی بھی نہیں چلے گی کہ تم کچھ دے دلا کے بچ بھی جاؤ، دنیا نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، شفاعت نہیں ہوگی، اور نہ وہاں پر کچھ لے دے کے کام چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ مدد کیے جائیں گے، کوئی مددگار کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ کس کے بھروسے پہ عملی ہو رہی ہے؟ کس کے بھروسے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، روزہ حج و زکوٰۃ کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے گنتی شروع کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو
بنو اسرائیلیوں یہودی یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے جب تم کو نجات دیا تھا فرعون کے آل سے، فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کیے ہوئے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں بڑی آزمائش تھی۔ آج ہم لوگ جہاں پہ ہیں، آج کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی وہی پالیسی ہے فرعون والی، اس مسلمان سے مال چھین لو، کاروبار چھین لو، ان کو اس استھتی میں لے آؤ کہ صرف یہ ہماری نوکری کرے، روڈ صاف کرے، پاخانہ صاف کرے، نالا صاف کرے۔ وہ زمانہ تھا جب بنو اسرائیل کی اولاد یعنی یہودی اللہ کے بہترین امت رہی، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ذلیل کیا جب فرعون نے ان کے اوپر حکومت کی، اور پوری کی پوری اس قوم کو جو توحید پر تھی، ان کو ذلیل اس طرح سے کیا کہ فرعون کے دربار میں ایک جیوتشی تھا، اس نے پیشین گوئی کی کہ آپ کے اس شہر میں آپ کے زیر حکومت بنو اسرائیل یہودی، ان میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا زوال کا سبب بنے گا، آپ کی حکومت چھین لے گا، آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ لہٰذا فرعون نے حکم دیا کہ آج کے بعد ان یہودیوں میں جو بھی عورت کو بچہ پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے، لڑکی کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ فرعون مطلق العنان بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، اس کے حکم پر یہ قانون نافذ ہوا، اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ان میں جو لڑکا ہوتا تھا سب کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ماں باپ کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا، اور سب کی بچی کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ خطرہ بچے سے تھا جیوتشی کے کہنے کے مطابق۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اسی شہر میں جہاں فرعون تھا، جہاں اس کی حکومت بھی تھی، پائے تخت میں پیدا کیا، اور پھر بڑی فکر لاحق ہوئی ماں کو کہ میں اس بچے کو کیسے بچا پاؤں گی۔ پیدا ہوا، اللہ نے القاء کیا، دل میں بات ڈال دی کہ اس بچے کو ڈال دو اس دریا میں۔ انہوں نے ایک بکس بنایا، اس بکس میں ڈالا، اور مصر کے اندر بیچوں بیچ شہر میں ایک دریا ہے، دریائے نیل۔ دریائے نیل وہ آج بھی چل رہی ہے، بہت لمبی چوڑی دریا۔ ڈال دیا، وہ بکسا بہتے ہوئے چلا گیا۔ آگے سے ایک نہر نکالا تھا فرعون نے اپنے محل کے لیے، وہاں سے وہ بکسا مڑ گیا۔ اس نہر میں فرعون بیٹھا تھا، اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لاولد تھا۔ وہ بکسا بہتا ہوا جا رہا تھا، اس نے ملاحوں کو حکم دیا چھانو، پتہ نہیں کس دیش سے آ رہا ہے، اس میں سونا چاندی ہو، جواہرات ہو۔ ملاحوں نے فٹافٹ بکسے کو باہر نکالا، دیکھا گیا خوبصورت بچہ۔ فرعون کی بیوی نے اسے گلے لگا لیا کہ میں اسے تو پوسوں گی، پالوں گی، میری اولاد بن جائے گا، میرے پاس اولاد ہے نہیں۔ فرعون کا ماتھا ٹھنکا، کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو ذبح کر دوں گا، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ اس کی بیوی نے سمجھایا بجھایا، پتہ نہیں کس دیش سے بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، تمہارے مصر کا تھوڑی، یہ تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ دشمن کو خود فرعون کے محل میں ڈال دیا۔ اب وہ بچہ دودھ کسی کا نہیں پی، سارے شہر کی عورتیں آ گئیں دودھ پلانے کے لیے فرعون کے حکم سے، کسی کا دودھ نہ پیے۔ اچھا جب وہ بکسے کو ڈالا تھا نا نہر میں، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی اس وقت، ان کی ماں نے پیچھے کر دیا کہ دیکھو یہ بکسا جاتا کہاں ہے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے محل تک پہنچ گئیں، عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، دودھ پلانے والی آ رہی تھی، چھاتی سے لگاتی تھی، وہ پیتے تھے نہیں۔ اور آخر کار جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو اس بچی نے کہا، جو حضرت موسیٰ کے بہن تھی، کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا یہ دودھ بچہ پی لے گا۔ فرعون نے کہا بلاؤ کون ہے وہ عورت، وہ آئی کیوں نہیں اب تک؟ چنانچہ وہ بھاگی گئی، اپنی ماں کو لائی بلا کر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے لگایا چھاتی سے، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے ان کے لیے انتظام کیا کہ تم محل میں ہی رہو گی اور اس بچے کو دودھ پلاؤ گی، تنخواہ بھی جاری کر دیا، اور پورے پریوار کے ساتھ ان کا انتظام کر دیا، تنخواہ بھی جاری کر دیا۔ دیکھیے ماں بیٹا سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، بہن بھی جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، دشمن کے گود میں پال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
وہی جب چھوٹے سے تھوڑے بڑے ہوئے، فرعون ایک دن گود میں کھلا رہا تھا تو ایک جھاپڑ مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ماتھا اس کا ٹھنکا، رہے یہ تو وہی تو نہیں ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ ارے بچہ ہے، کیا باتیں کرتے ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا؟ کہا کہ نہیں اس کا امتحان لیا جائے گا، ہم کو ڈر لگ رہا ہے یہی وہ تو نہیں ہے۔ اور آخرکار پھر امتحان لیا گیا، ایک سونے کا ڈیلا رکھا گیا اور ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا، دونوں کا رنگ ایک جیسا ہوا، دونوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے نا، انگارہ کوئلہ، حضرت موسیٰ کو رکھ دیا گیا۔ فرعون نے کہا اگر یہ آگ اٹھا لیتا ہے تب تو ہم سمجھیں گے یہ عام لڑکا ہے، لیکن اگر اس کا سامنے دونوں برابری دوری پر تھی، اگر یہ سونا اٹھا لیتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے یہ وہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ سونے کی طرف بڑھا تھا کہ جبریل نے آ کر کے آپ کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا۔ انہوں نے آگ کو اٹھایا، منہ میں لیا، بچے کی عادت ہوتی ہے، لیکن ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل گیا۔ پھر موسیٰ یہ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ عام بچہ ہی ہے۔ پھر وہی جوان ہوئے اسی محل میں وہ، اور جب جوان ہوئے تو نبی بنائے جانے سے پہلے جب وہ گھومتے پھرتے تھے آبادی میں، ہوا یہ کہ ظلم کیا ایک پولیس والوں نے ایک بنو اسرائیلی پر، انہیں آیا غصہ، جلالی تھے، انہوں نے ایک جھاپڑ مارا پولیس والے کو، پولیس والا پٹ سے وہیں مر گیا، ایک جھاپڑ میں مر گیا۔ اب ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، یہ بھاگے وہاں سے نکل کر کے جاتے 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 کئی دیش پار کر کے ایک دوسرے دیش میں پہنچے، وہاں ایک نبی کے یہاں اتفاق دیکھیے کہ وہاں پہنچے، تھکے مادے، کھانا پینا نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کنواں تھا اور اس کنویں پہ لوگ پانی بھرتے تھے آ کر کے، دو بہنیں الگ الگ کھڑی تھی اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ تو حضرت موسیٰ کو رحم آیا، ان بچیوں سے کہا کہ تم لوگ ابھی تک کیوں نہیں بھرتی ہو پانی؟ جوان بچیاں تھیں، نابالغ تھی، تو کہا کہ نہیں ہم کو تو اس آبادی میں ہم کو تو چھانٹ مار کے الگ رکھا گیا ہے، یہ لوگ پانی بھر کے چلے جائیں گے پوری آبادی کے لوگ، تب جا کے ہم بھر سکتے ہیں۔ انہیں تاؤ آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھر کر کے ان کے سارے بکریوں کو پانی پلا دیا، سب کو سب سیراب کر دیا، کہا جاؤ تم۔ اب جو دونوں لڑکیاں اپنے گھر پہنچی تو ان کے والد نے دیکھا جو نبی تھے، انہوں نے کہا بیٹی تم کیسے آج پہلے آ گئے؟ آج تو بہت سویرے آ گئی بکریاں لے کر کے، تم تو لیٹ آتی تھی نا سب پانی وانی پلا کے۔ کہا کہ ایسا ایک نوجوان مل گیا اور اس نوجوان نے ہماری مدد کی۔ تو نبی نے کہا کہ اچھا جاؤ تم بلا کے لاؤ، اس کی کھانا وانا کھلا دینا چاہیے نا ایسے آدمی کو جو مدد کی۔ وہ گئے، دونوں بچیاں گئیں، دو لڑکیاں گئیں، جوان تھی، بلانے کے لیے آگے آگے چلی، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ پیچھے آؤ، میں آگے آگے چلوں گا، پیچھے سے رہنمائی کرو، لڑکی آگے نہیں جا سکتی، مرد پردہ ہو۔ ایسے کر کے گھر پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ سنا، وہ خود نبی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ رہو تم، اور میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے میں تمہارا نکاح کر دوں گا، مہر میں 10 سال بکریاں چراؤ گے۔ 10 سال بکریاں چرانے پر حضرت موسیٰ کا نکاح اپنی بیٹی سے کرا دیا انہوں نے۔ 10 سال تک، ایک روایت میں 6 سال کا آیا ہوا ہے، بکریاں چرا چرا کر کے مہر کو پورا کیا۔ پھر بیوی کو لے کے جب چلے ہیں کوہ طور پر سے جب گزرے ہیں تو اسی وقت اللہ کی آواز آئی اور پھر وہی نبی بنائے گئے تھے۔ اب یہ واقعہ انشاءاللہ پھر آگے آئے گا۔ بتانا کیا چاہتا ہوں یہاں پہ میں، اللہ نے کیا فرمایا، تو یہ تو ایک لمبا واقعہ ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں اپنے قوم کے بیچ میں، حضرت موسیٰ نبی بن کے آتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس اور دین پہنچاؤ، توحید پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، بڑا ظالم ہے، آپ ایسا کریے کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیجیے۔ حضرت ہارون کو، خالوزاد بھائی تھے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ دنیا میں ایسا بھائی نہیں ہوا جس نے اپنے بھائی کی اتنی بڑی خیر خواہی کی کہ سفارش کر کے نبی بنوا دیا۔ ہے کوئی بھائی ایسا دنیا میں؟ آج کے دور میں ہر بھائی سے حسد کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں لالچ کرتا ہے نا۔ کہا کہ یہ ایسے بھائی ہیں جن کی مثال نہیں پوری دنیا میں، کہ سفارش کر کے نبی بنوا دیا۔ بہرحال دونوں بھائی گئے فرعون کے دربار میں، اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی دی تھی آپ کو معجزے کے طور پر، اسی کوہ طور پر لے کے گئے، فرعون کے سامنے میں دین کی بات رکھی، وہ اس نے پہچان لیا کہ اچھا تم وہی ہو نا،
جس نے قتل کیا تھا، قرآن میں سارا ذکر آیا، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کا کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے اپنی لاٹھی رکھ دی زمین پر اور وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اچھا، فرعون نے کہا جادوگر ہو تم، تو بھاگا اٹھ کے، وہ کہا کہ نہیں تم جادوگر ہو، ہم تمہارا مقابلہ کروائیں گے۔ 70,000 جادوگروں کو بلوا لیا میدان میں، مقابلہ ہوا، سب نے اپنے اپنی رسی پھینکی، سب سانپ سے میدان بھر گیا۔ حضرت موسیٰ کی باری تھی، اللہ نے فرمایا والق بعصاک یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈال دی اپنی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ سارے اژدہوں کو نگل لیا۔ حضرت موسیٰ نے اٹھا لیا، لاٹھی تیار تھی واپس۔ وہ سارے کے سارے جادوگر جتنے تھے 70,000، وہ سارے مسلمان ہو گئے، سجدے میں سر گرا لیا۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، توحید کو اختیار کر لیا۔ فرعون نے کہا اچھا تو لگتا ہے تم سارے ملے ہوئے رہے، کہا کہ تم میں سے ایک ایک کو دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹ کے پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ کیسے مومن بنے وہ 70,000؟ کیونکہ وہ پہچانتے تھے کہ جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ نبی ہیں، اور آخرکار ان سبوں کو سولی دے دی، جان سے مار دیا، لیکن اف تک نہیں کہا اور توحید پر قائم رہے۔ وہیں سے حضرت موسیٰ کا پرچار شروع ہوا۔ اب یہ فرعون پڑ گیا پیچھے، اور ان کی پوری قوم کے اوپر ظلم و زیادتی کی اس نے۔ تو یہ پہلا انعام ذکر کیا گیا کہ یاد کرو اے یہودیو اس وقت کو جب فرعون تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب جائیے دوسرے کے اوپر، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو، میرے انعام کو یاد کرو جب فرعون نے پیچھا کیا تھا تمہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت آیا کہ اپنے تمام ماننے والے بنو اسرائیلیوں کو لے کے وہاں سے بھاگے، راتوں رات اللہ کے حکم سے بھاگے۔ جب فرعونیوں کو معلوم ہوا کہ سب بھاگے جا رہے ہیں تو پخانہ کون صاف کرے گا، لیٹرین کون صاف کرے گا، نالا کون صاف کرے گا، کھیتی کون کرے گا؟ اسی استھتی میں ہم لوگ بھی آنے والے ہیں، یاد رکھیے یہ سرکار ہم کو اسی استھتی میں لانے والی ہے، اس قوم کو وہی پلاننگ یہاں بھی چل رہی ہے۔ اس نے 70,000 یا لاکھ فوج سے پیچھا کیا۔ اب جب بھاگتے جا رہے تھے تو سامنے وہ دریائے نیل آ گیا، اب پیچھے یہودی یہ بنو فرعون اس کے لشکر، اور آگے دریا، جائیں کدھر؟ قوم نے کہا تھے موسیٰ سے کہ تو نے پھنسا دیا، اب ہم سب مارے جائیں گے۔ اچھے بھلے تھے وہیں پہ، اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے پانی پہ لاٹھی مارا، پانی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر، اور پورا راستہ بن گیا اس پار سے اس پار۔ حکم دیا نکل جاؤ پورے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے۔ حضرت موسیٰ اپنے سارے ماننے والوں کو لے کے اس پار چلے گئے۔ پیچھے سے فرعون پہنچ گیا لشکر لے کر کے، اس نے کہا کہ اچھا تو راستہ بنا ہوا ہے، پوری فوج لے کے وہ بھی پار ہونے لگا۔ اندر جب پہنچ گیا اللہ نے حکم دیا پانی کو، فنفجرت، وہ سارے کے سارے پانی مل گیا، سارے ڈوب کے وہیں مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو، اس وقت فرعون ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا، اب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا تھا اور جبریل اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے، کیچڑ ڈال رہے تھے کہ نالائق کہیں کلمہ ہی نے پڑھ لیا آخری وقت میں، اور آخرکار وہ کفر میں مرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو پھر سمندر سے کچھ دنوں کے بعد کنارے پھینک دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تیری لاش کو عبرت بنا دوں گا پوری دنیا کے لیے۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک وقت تھا اتنا بڑا ظالم تھا، لوگ سو سجدہ کرواتا تھا، مطلق العنان بادشاہ تھا، دیکھ تیرا کیا حشر ہے کہ تیری لاش کو باقی رکھوں گا، سڑنے نہیں دوں گا۔ تو دنیا کی واحد لاش ہے جو آج بھی میوزیم میں ایسی رکھی ہوئی ہے، آپ جب چاہو مصر جا کے دیکھ سکتے ہو، شیشے میں بند ہے، پوری کی پوری لاش ایسی محفوظ ہے، جبکہ کوئی لاش ایسی محفوظ نہیں رہتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی سارے سائنٹسٹوں نے تحقیق کیا پچھلے 10 سال پہلے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ فرعون کی یہ لاش، اور آج تک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا سائنٹسٹوں کے کہ یہ لاش کیوں اور کیسے محفوظ ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مار دے گا، چاہے آپ کتنے بڑے طاقتور ہو، پیسے والے ہو. اور دنیا جا کے دیکھتی ہے، وہاں سے عبرت حاصل کرتی ہے. یہ دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا کہ یاد کرو جب تم آج بدعمالیوں میں گرفتار ہو، مکاریاں کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ناشتہ بنایا. فانجیناکم، ہم نے تم لوگوں کو نجات دیا. واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وانتم تنظرون، اس منظر کو تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہوا تھا. یہ سب لوٹ کے اس کنارے سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ڈوب رہے ہیں یہ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب میں نکل گئے آبادی سے، چلے گئے اس طرف، دریا کے اس طرف. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے موسیٰ سے کہ 40 رات کوہ طور پر آ کر رہو، ہم تمہیں کتاب دیں گے، آسمانی کتاب. جیسے یہ کتاب ہے نا آسمانی، تورات کی خصوصیت ہے کہ وہ لکھی لکھائی اوپر سے پتھر پہ آئی تھی. ہمارے رسول پر تو قرآن بطور وہی آیت نازل ہوئی نا، لیکن تورات مکمل تختی میں لکھ کے آئی تھی. تو یاد کرو اے قوم کے لوگوں اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. جب وہ چلے ادھر تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کے لیے ذمہ دار بنا کے گئے کہ قوم کی دیکھ بھال کرتے رہنا، توحید پر رہیں، نماز پڑھیں. وہ ادھر گئے، ادھر پوری قوم، کچھ لوگ قوم میں سے سونا چاندی جو لے کے بھاگے تھے نا اپنا اس کو گلایا، ایک گائے کی شکل دے دی. سامری ایک جادوگر تھا اسی میں، اس نے کوئی مٹی لا کے گائے میں رکھ دیا. اب گائے آگے اور پیچھے سے جب ہوا پاس کرتی تھی نا منہ سے داخل ہو کے پیچھے سے تو آواز آتی تھی. اس قوم نے پوجنا شروع کر دیا. یہ شرک. اب ان لوگوں نے ادھر شرک کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہے پہاڑ پہ عبادت میں مشغول ہے، تورات لینے کے لیے گئے. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کو بتا رہا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم لوگ اس کے بعد بچڑے کو پوجنے لگے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم حد سے بڑھ گئے تھے، یعنی ایمان سے نکل کے کفر میں داخل ہو گئے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معاف کیا. من بعد ذالک، اس کے بعد معاف کیسے کیا وہ بیان بھی آگے آ رہا ہے. قتل کیے گئے وہ سارے شرک کرنے والے. وہاں معافی بھی ایسے نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل تھی. آج ہمارے امت محمدیہ پر تو بڑی آسانی ہے، ایک بار منہ سے بول دیا استغفر اللہ، معافی ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی ہو گئی. وہاں تو بس قتل ہی چلتا تھا، معافی ایسے ہوگی. کپڑے پہ نجاست لگ گئی، کپڑا کاٹ کے ہی پھینکنا پڑے گا وہاں سے. آپ کے لیے کتنی آسانی ہے، دھو لو، پاک ہے. تو ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، تورات دی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے، ادھر آئے تو دیکھا پوری قوم شرک میں مبتلا ہے. ٹائم تو بڑا لمبا ہو گیا بھائی، یہ سلسلہ چلے گا ابھی اور بھی. اللہ تعالیٰ احسانات گنا رہا ہے، اور ان سے زیادہ احسانات اللہ نے ہمارے آپ کے اوپر کیا ہوا ہے. اور انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے سب چھینا، ذلیل کیا. آپ سے پد تو نہیں چھینائے گا کیونکہ اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اب قیامت ہی آنے والی ہے. لیکن یہ ذلت جو ہمارے اور آپ کے اوپر آ جا رہی ہے، دراصل یہ سب اسی وجہ سے ہے. ان واقعات سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے کہ اللہ کے انعام کو جب ٹھکراتا ہے کوئی بھی شخص تو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام سے اس کو دوچار کرتا ہے، بھلے آپ اس کو نصیحت میں نہ لیں. تو عقل مند لوگ وقت سے پہلے سدھر جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے انعامات کا ہم شکریہ ادا کریں، اس کے احسانات کو یاد کریں. اس نے آپ کو ایک عزت دی، پوری دنیا میں آج بھی آپ کی عزت ہے، غیروں کی نگاہ میں آپ آج بھی معزز ہیں. آپ بھی، دنیا آپ سے دہشت زدہ ہے، بشرطے کہ آپ مسلمان بن جائیں. اتنے سارے لوگ اگر 5 وقتہ نمازی بن جائیں، یہاں ہر مسجد میں بھر کے نماز پڑھے 5 وقتہ مسلمان، اتنے میں ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی. جمعے کے جمعے سب پہنچ جائیں مسجدوں میں، پھر دیکھیے دوسری قوموں کے اوپر کیا بیتتی. آج آپ کے اوپر کبھی اذان پابندی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. 5 آدمی نماز پڑھنے والا، کیا ویلو، کیا مقام آپ کا، شکل صورت آپ کی ہو گئی ان جیسی، دارو آپ ان جیسے پینے لگے، ساری بے ایمانی شیطانی میں آپ بھی انہی جیسے ہو گئے. تو کہاں امتیاز رہا مسلمان کا اور غیر مسلم کا؟ کہاں رہے گا آپ کا روب؟
اس دور میں جو مسلمان تھے وہ باروب تھے، 800 سال تک حکومت کر لیا آدھی دنیا پر۔ آج حالت یہ ہے کہ آپ کی جو حکومتیں باقی ہیں وہ بھی ڈواڈول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، راہ مستقیم پر چلائے، سلسلہ چلتا رہے گا۔